مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا، وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مقصد روزہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے، اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور جو مالک ہے، ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے، تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا؟ تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے، تو مالک نے کیسے چاہ لیا؟ چلو آؤ پھر ماں کی گود میں آ جائے۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ بیٹا ہو گیا بیمار، ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی، ماں نے زبردستی لٹا لیا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے۔ بچہ چیختا ہے، لیکن جو وہ سیرپ کے قطرے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، ماں کو قرار آتا جاتا ہے، اس کو طمانینت ملتی جاتی ہے۔ ماں کیا صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اس کا پیار چھن گیا؟ نہیں۔ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ نہیں۔ وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب تڑپتا ہوا بیٹا، لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت کا نور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے، ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے۔ مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا، کیوں؟ لعلکم تتقون، میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں گی، تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ تو آپ اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس۔ اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا، اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں، لیکن جب ماہ سیام آیا، سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے۔ دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے، اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے، نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے پہ چڑھ جائیں گے۔ اب نفس کی تربیت کیسے کریں؟ اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کون شخص ہے؟ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے، بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں، ایک رازی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں، چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے۔ فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے۔ تو اقبال جو ہے وہ الجھا رہا اس معاملے میں، کیا کروں؟ وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دی کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی،
जीता है रूमी हारा है राजी। वो कहता है रूमी जीत गया और राजी हार गया। फिर उसने रूमी को अपना शेख और मुक्तदा माना। इकबाल जिसको अपना मुक्तदा मानता है, जिसको अपना इमाम मानता है, अब उस रूमी की सुनिए। वो कहते हैं हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूज अंदर खमे यक्कू चाम। इश्क के 7 शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, हम पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़े हैं। ये रूमी कह रहे हैं, जिसको इकबाल ने बड़ी छान फटक के बाद अपना पीर माना है, वो फरीदुद्दीन अत्तार जो मार्फत का इमाम है और अल्लाह के राजों का अमीन है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं नफ्स नतवा कुश्त इल्ला बासे चीज बात गोइम यादगीरश ए अजीज। कहा नफ्स नहीं मरता, लेकिन 3 असले हैं, अगर तेरे पास हों तो तू नफ्स पर काबू पालेगा। वो 3 असले कौन से हैं? कहा खंजरे खामोशियो शमशीर जू नेज़ाए तन्हाइयो तरके हुजू। एक खामोशी का खंजर, एक भूख की तलवार और एक तन्हाई का नेजा। अगर ये 3 असलहे तेरे पास हैं, तू नफ्स पे टूट पड़े इन असलों को लेकर, तो तेरा नफ्स तेरे काबू में आएगा। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है इस नफ्स को काबू करने का। हजरत बाहू जैसे भी बोल पड़े, बाज फकीरां किसे नहीं मारिया, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू। ये जो अंदर का चोर है, इसको पकड़ लेना और इसको काबू में कर लेना और अपने दिल की हिफाजत कर लेना, यही बड़ी दौलत है। फरमाते हैं कि 3 असले हैं, एक खामोशी का खंजर और एक भूख की तलवार और तीसरा तन्हाई का नेजा। का इन 3 असलों से अगर तुम काबू पाना चाहो तो पा सकते हो। इसके अलावा कोई और असला नहीं है जो तुम्हारे नफ्स को तुम्हारे काबू में ले आए। तो फिर भूख की तलवार ऐसा असला है जो नफ्स का सर काट देती है। और मेरे और आपके आका व मौला कल्बो दिलो निगाह के मुर्शद अव्वलीन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब मन यस्तते मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज फमन लम यस्तते फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। ऐ जवानों के घरों, तुम में से अगर कोई शख्स निकाह की ताकत रखता है तो वो निकाह कर ले, ये नजर और शर्मगाह का मुहाफिज है। और अगर तुम में से कोई निकाह करने की फिलहाल ताकत नहीं रखता तो वो रोजे रखे, रोजे शहवात को तोड़ते हैं। तो नफ्स की तहजीब भूख से होती है और भूख एक ऐसा असला है कि जिससे हम अपने नफ्स को काबू में ला सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा जो तसव्वुफ के सरखैल और इमाम हैं, आप फरमाते हैं कि आधी फकीरी रोजा है और आधी फकीरी बाकी सब कुछ है। तो रोजा अगर नसीब हो गया तो फिर मालिक का कुर्ब मिल गया।